3 دن کا یہ پیاسا لشکر کربلا کے میدان میں دین کی خاطر جنگ کے لیے تیار تھا۔ جب ایک کے بعد ایک شہید ہونے لگے، غازی عباس نے حسین سے جنگ کی اجازت مانگی تو حسین نے عباس سے کہا، اگر تو شہید ہو گیا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ حسین نے غازی عباس کو خیمے میں جانے کا حکم دیا۔ جب غازی عباس خیمے میں آئے تو رونے لگے، کاش مجھے جنگ کی اجازت مل جاتی تو میں اپنی جان بھی حسین پر قربان کر دیتا۔ جب غازی عباس رو رہے تھے تو اچانک حضرت عباس کے بازو پہ ایک چھوٹا سا ہاتھ آیا۔ جب غازی عباس نے پیچھے دیکھا تو حسین کی بیٹی سکینہ کھڑی تھی، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا اور رو رہی تھی۔ روتے ہوئے غازی عباس سے سوال کیا، مجھے پانی کی ضرورت ہے، مجھے اپنے بھائی علی اصغر کو پلانا ہے، اس کا پیاس کی شدت سے گلا سوکھ گیا ہے۔ غازی عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے ہوئے سکینہ سے کہا، بیٹی میں مجبور ہوں، آپ کے والد نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ تو سکینہ نے کہا، اگر میری پیاس کا معاملہ ہوتا تو پیاسی مر جاتی، مگر پانی کا سوال بھی نہیں کرتی، لیکن میرے بھائی کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تو غازی عباس نے سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر امام کے خیمے میں گئے اور امام کے پاس بیٹھ گئے اور سر کو جھکا دیا۔ پھر سکینہ ہاتھ میں مشکیزہ لے کر آئیں اور پھر حسین کے سامنے غازی عباس سے سوال کر دیا۔ غازی کی نظر حسین کے چہرے پر پڑتی ہے اور روتے ہوئے حسین سے کہا، میرے آقا اب بتاؤ کیا کیا جائے؟ تو امام حسین نے کہا، جیسا سکینہ کہہ رہی ہیں ویسا ہی کرو۔ جب اتنا سنا تو پھر وہاں سے اٹھے اور اپنے خیمے میں آئے اور مشکیزہ ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لی۔ جب امام حسین نے غازی کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو حسین نے فرمایا، تلوار کدھر لے کر جا رہے ہو؟ تو کہا کہ پانی لے کر آنا ہے۔ میرے حسین نے عباس سے کہا کہ خبردار تلوار مت چلا دینا، جب لکھنے والا تاریخ لکھے گا تو وہ یہ لکھے گا کہ علی کے بیٹے کربلا کے میدان میں پانی کے لیے لڑتے لڑتے مر گئے۔ حسین نے کہا، ہم یہاں تلوار چلانے نہیں آئے، ہم یہاں صبر دکھانے آئے ہیں۔ غازی عباس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تلوار کو میان میں ڈالا، گھوڑے پر سوار ہوئے اور پانی لینے چلے گئے۔ جب غازی عباس نے نہر فرات کے پاس گھوڑے سے اترے اور مشکیزے میں پانی بھرا اور ہاتھ میں پانی لیا، پینا چاہتے مگر سکینہ کی پیاس یاد آ گئی اور پانی کو وہیں چھوڑ دیا۔ پھر غازی عباس نے مشکیزے کو اٹھایا اور گھوڑے پر سوار ہوئے خیمے کی طرف جانے لگے۔ جب گھوڑے نے رفتار پکڑی تو عمر ابن سعد نے کہا، اے لوگو، اگر یہ پانی حسین کے خیمے تک چلا گیا تو پھر تاریخ لکھی جائے گی، ایک آدمی نے 22,000 کے لشکر کو کاٹ کر رکھ دیا۔ میدان کربلا میں غازی کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تلوار چلنے لگی۔ تو غازی عباس نے بھی اپنی میان سے تلوار نکالی۔ غازی عباس پہ حملے ہو رہے تھے۔ ایک یزید پیچھے سے آیا اور اس نے اس بازو پہ وار کیا جس بازو پہ مشکیزہ تھا۔ جیسے ہی وہ بازو کٹا تو عباس نے دوسرے بازو میں مشکیزہ سنبھال لیا، لیکن ان ظالموں نے عباس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ غازی عباس کے اوپر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ ایک تیر ایسا آیا ہواؤں کو چیرتا ہوا، وہ تیر مشکیزے کے پار ہو جاتا ہے اور پانی گرنے لگتا ہے، اور ایک تیر ایسا بھی آیا جو غازی عباس کی آنکھ میں پار ہو جاتا ہے، اور دوسرا تیر غازی کے دل کے پار ہو جاتا ہے۔ جب سواری سے نیچے آنے لگے تو عباس نے حسین کو آواز دی، حسین مجھے سنبھالو۔ امام حسین غازی کی طرف بڑھے تو غازی کا ایک بازو ملا، اور آگے چلے تو دوسرا بازو ملا۔ دونوں بازو کو اٹھایا، غازی عباس کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد غازی کا سر گود میں رکھا تو غازی کہتے ہیں، آقا اگر میرے بازو ہوتے تو آپ کو میں تکلیف نہ دیتا۔ غازی کی آنکھ میں تیر لگا تھا، دوسری آنکھ میں خون بھرا تو حسین نے آنکھوں کا خون صاف کیا۔ تو غازی نے حسین کے چہرے کی زیارت کی اور حسین سے کہنے لگے، میرے مرنے کے بعد میری لاش کو خیمے میں مت لے جانا۔ غازی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اتنا کہہ کر غازی کی روح پرواز کر گئی۔ دوستو، کربلا کی جنگ ایسی جنگ ہے کہ جب بھی اس کو سنا جائے تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔